السلام علیکم ناظرین، چینل 51 کے ساتھ ذیشان یوسف زئی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آپ ہر روز مین اسٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا پہ جنسی زیادتیوں کے متعلق خبریں اور واقعات دیکھتے اور سنتے ہوں گے، لیکن آج آپ کو ایک ایسے واقعے کے بارے میں بتائیں گے جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، جو شہر اقتدار اسلام آباد میں پیش آیا۔ ایوانوں کے شہر، جس کو پورے پاکستان سے محفوظ سمجھا جاتا ہے۔ یہاں پر پورے ملک کے منتخب نمائندے ہوتے ہیں، قانون سازی کرتے ہیں، پورے ملک کی تقدیر سنوارتے ہیں، لیکن ان کے ناک تلے ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جسے سن کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ ناظرین، ایک اہم اور دلخراش واقعے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہوں گا۔ گزشتہ روز آپ نے ٹویٹر پر ایک ٹرینڈ دیکھا ہوگا، اریسٹ عثمان مرزا کے نام سے۔ اس ٹرینڈ کے پیچھے کیا ماجرا ہے؟ اور پھر ایک اور بھی بڑی خبر بہت دھوم سے چلی ہے کہ اریسٹڈ، یعنی کہ اسلام آباد پولیس عثمان مرزا کو اریسٹ کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس بندے کو پکڑنے میں اسلام آباد پولیس کامیاب ہو گئی، ایف آئی آر بھی درج کی گئی، جو کہ اچھی بات ہے۔ لیکن اس پر شادیانے بجانے سے پہلے میں آپ کے سامنے اس واقعے کا پس منظر رکھنا چاہوں گا، پھر فیصلہ آپ کا۔ سوشل میڈیا پر یہ جو موصوف وائرل ہوئے ہیں، ان کی ویڈیوز آپ نے بھی دیکھی ہوگی۔ اس ویڈیو کلپ کے اندر ایک لڑکا اور لڑکی ہے جن پر تشدد کیا جا رہا ہے، جن کو گالیاں دی جا رہی ہے اور ان کے ساتھ بدتمیزی کی انتہا کی جا رہی ہے، غلیظ باتیں کی جا رہی ہے ان کے ساتھ۔ یہ لڑکا لڑکی کون ہے؟ کیا یہ لڑکا لڑکی کپل ہے، شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے؟ یہ ابھی تک معلوم نہیں۔ اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک لڑکا لڑکی اسلام آباد کے نجی ہائٹس میں ایک اپارٹمنٹ میں موجود ہے، ان کے اوپر یہ لوگ حملہ آور ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ شخص کسی برے پہل کو روکنے کے لیے گیا ہوگا، تو آپ نے ویڈیو کو دیکھا ہوگا اور واضح ہے کہ وہ کسی برے فعل کو روکنے کے لیے نہیں بلکہ کسی برے فعل پر آمادہ کرنے کے لیے گیا ہے۔ لیکن ایک اور سوال بھی یہاں جنم لیتا ہے کہ برائی کے کاموں کو روکنے کے لیے ریاست موجود ہے۔ یہ بندہ کس کیپیسٹی میں کسی کے پرائیویٹ پلیس میں داخل ہو سکتا ہے اور وہاں پر جا کے ان کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے؟ اور ایک بڑی اور اندرونی خبر یہ بھی ہے کہ جو یہ بندہ ہے، یہ عثمان مرزا نامی شخص، یہ اکیلا نہیں بلکہ یہ ایک پراپر گینگ ہے اور تقریباً 4 لوگ اس گینگ کے گرفتار ہو گئے ہیں۔ ان کا طریقہ واردات بھی یہ ہے کہ یہاں پر ان ہائٹس میں جتنے بھی لوگ سٹے کرتے ہیں تو ان کی ویڈیوز بنائی جاتی ہے، پھر ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے اور طرح طرح کی ڈیمانڈز کی جاتی ہے، اور اگر ان کو کوئی غیر شادی شدہ کپل یا جوڑا مل جائے تو پھر ان کے مزے اور بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اور یہ مکروہ دندہ پتہ نہیں کب سے جا رہا ہے، یہ ان کا پہلا واقعہ نہیں بلکہ یہ ان کا روز کا معمول ہے۔ ان کا چوکیدار بھی ان کا ایک اعلی کار ہے جو خبر دیتا ہے کہ فلاں فلیٹ میں لوگ موجود ہیں، اور یہ سلسلہ اس طرح جاری ہے۔ اب بات آ جاتی ہے یہاں پر قانون نافذ کرنے والوں اداروں کے اوپر کہ وہ اس طرح کے واقعات روکنے میں ناکام کیوں نظر آ رہے ہیں۔ آج ایک اہم پیش رفت یہ بھی ہوئی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اس واقعے کا بذات خود نوٹس لیا ہے اور رپورٹ طلب کی ہے، لیکن کیا اس کی روک تھام کے لیے یہ کافی ہوگا اور اس طرح سے یہ معاملات ختم ہو جائیں گے؟ اگر ہمارے پولیس بعد میں ان غنڈہ گرد عناصر کو پکڑنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو پہلے کیوں نہیں بات اس نوعیت تک کیوں پہنچ جاتی ہے کہ 2 زندگیاں اور 2 خاندان تباہ ہو جاتے ہیں؟ کیا پولیس صرف وہ کیسز حل کرتی ہے جو سوشل میڈیا پر آ جاتے ہیں اور اپنا پوائنٹ سکورنگ کرتی ہے؟ کیا جو لوگ ان میں ملوث ہیں ان کا معاملہ رفع دفع کر کے ان کو باہر نکالا جائے گا؟ کیا ان لوگوں کو سزا دی جائے گی اور ان لوگوں کو نشانہ عبرت بنایا جائے گا تاکہ آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام ہو سکے؟ منتخب حکومتی ارکان اور منتخب حکومتی نمائندے جن کا کام ہی کرنا یہ ہے کہ وہ قانون سازی کرے، وہ کب اس کے بارے میں اہم اور اصل معنوں میں قدم لیں گے تاکہ یہ سلسلہ روکا جا سکے؟ ہر روز سوشل میڈیا پر ایسے ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں، اس کو کب اور کون روکے گا؟ بحیثیت قوم ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ایک باضمیر انسان کو کہا جاتی ہے، لیکن یہاں پر انتظامیہ کے ساتھ ساتھ ہماری بھی بہت سی ذمہ داریاں بنتی ہے کہ اس طرح کاموں کو روکا جائے۔ سب سے پہلے ایک درخواست یہ ہے کہ اس ویڈیو کو وائرل کرنے سے روکا جائے، صرف متعلقہ حکام تک یہ ویڈیوز پہنچائی جائے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز بھی، تاکہ کسی کی زندگی برباد نہ ہو۔ اور اپنے گریبان میں جا کر اپنے اوپر ہم غور کریں گے، اپنے گھر سے، اپنے محلے سے، اپنے گلی سے شروع کریں گے، اور سب سے اہم بات کہ ہمیں ضرورت ہے تربیت کی۔
کہ ہم اس طرح کے سیشنز ارینج کریں، اس طرح کے سیمینارز ارینج کریں جہاں پر تربیت دی جائے اور اس طرح کے کاموں کو روکا جا سکے۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی، مدرسوں میں اس طرح کی تعلیمات پر زور دیا جائے تاکہ اس طرح کے لعنت سے بچا جا سکے، اور اگر کوئی اس طرح کے واقعے کو دیکھتا ہے تو اس پر آواز اٹھا لینی چاہیے تاکہ اس کے خلاف بر وقت کارروائی عمل میں لائی جائے، نہ کہ کسی بھی پریشر کی وجہ سے خاموشی اختیار کی جائے اور کسی کی زندگی جہنم بن جائے۔ آئیے اپنے ملک و قوم کو عظیم سے عظیم تر بنائیے۔ مزید ایکسکلوسیو خبروں کے لیے اور انٹرٹینمنٹ کے لیے سبسکرائب کیجیے چینل 51۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔